ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے کینیڈا کو ترکی بترکی جواب دے دیا ہے اور ایران کا جو قدم ہے واقعی تاریخی قدم ہے، تاریخی فیصلہ ہے اور کینیڈا نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایران یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ دراصل پچھلے دنوں کینیڈا نے اپنی پارلیمنٹ سے قرارداد ایک ریزولوشن پاس کیا اور اس کے ذریعے کینیڈا نے ایران کی پاسداران انقلاب فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور کہا کہ اس پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کینیڈا کے اس فیصلے کا ایران نے بھی جواب دیا۔ اسی انداز میں ایران کی پارلیمنٹ نے بھی ایک قرارداد پاس کیا۔ اس قرارداد میں ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم کینیڈا کی فوج کو دہشت گرد فوج قرار دیتے ہیں۔ یہ ترکی بترکی جواب ہے اور کینیڈا نے ایسا سوچا نہیں ہوگا۔ امریکہ کی، یورپ کی، ویسٹ کے دوسرے ممالک کی عادت شروع سے رہی ہے کہ جب بھی مسلم ممالک کی فوج طاقتور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہ ڈیفنس میں، جاسوسی میں یا دوسرے شعبوں میں ہتھیار کی فراہمی میں اچھا کام کرتے ہیں تو ویسٹ کی طرف سے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو ٹیرورسٹ کہا جاتا ہے اور اس طرح دنیا کی نظروں میں ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان پر کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہے، ان کے بڑھتے قد کو روک دیا جاتا ہے اور یہی کام کینیڈا نے پاسداران انقلاب کے ساتھ کیا۔ پاسداران انقلاب ایران کی ایک مضبوط فورس ہے جس کو القدس فورس بھی کہا جاتا ہے اور وہ فورس وہاں زیادہ تر اہم ترین کارناموں کو انجام دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے کارنامے ایران کی طرف سے ہوتے ہیں، جس طرح ایران نے عراق میں اپنی مضبوط گرفت بنا رکھی ہے یا یمن میں ایران کا مضبوط اثر و رسوخ ہے یا شام میں ہے، لبنان میں ہے، جس طرح غزہ پٹی میں حماس کو ایران سپورٹ فراہم کر رہا ہے یا لبنان میں حزب اللہ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، حوثی ملیشیاؤں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے پاسداران انقلاب کا ہی کردار ہوتا ہے۔ یہی تنظیم پورا کام کرتی ہے اور اس کے کئی اہم کمانڈروں کو پچھلے دنوں امریکہ نے حملہ کر کے مارا بھی ہے۔ تو پوری دنیا پاسداران انقلاب سے خوفزدہ ہے، خاص طور پر امریکہ۔ لوگ یہ بھی مان رہے ہیں کہ پچھلے 8-9 مہینہ سے غزہ پٹی میں جو جنگ لڑ رہی ہے، حماس کی لڑا کے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایران کا سپورٹ بھی ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس بنیاد پر کینیڈا نے پاسداران انقلاب پر بھی پابندی لگا دی۔ حماس کو پہلے ہی امریکہ نے، کینیڈا نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حماس کسی دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہے۔ حماس غزہ پٹی کی ایک پولیٹیکل یا فلسطین کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ غزہ پٹی پر حکومت کر رہی ہے، وہاں اس کی سیاست ہے، وہ اقتدار کا حصہ ہے۔ جس طرح اسرائیل کی وہاں حکومت ہے، جس طرح اسرائیل میں کچھ پارٹیاں ہیں، امریکہ میں کچھ پارٹیاں ہیں، دنیا کے دوسرے دیشوں میں پارٹیاں ہیں، ویسا ہی فلسطین میں بھی کئی ساری پولیٹیکل پارٹی، اس میں سے ایک کا نام حماس ہے۔ حماس کی غزہ پٹی میں حکومت ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کو چنا تھا۔ حماس کا ایک فوجی ونگ ہے القسام بریگیڈ جو وہاں آزادی کی لڑائی لڑتا ہے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو دہشت گرد دیش کیوں قرار نہیں دیتے، جبکہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کیا ہے، قتل عام کیا ہے، اقوام متحدہ کی بھی بار بار تنبیہ سامنے آئی ہے، انٹرنیشنل عدالت نے بھی اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ 38,000 سے زیادہ بے گناہوں کا ان لوگوں نے پچھلے 8 مہینہ میں قتل کیا ہے، پورے غزہ کو ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو ان کا دوہرا رویہ ہے اور مسلم ممالک ہمیشہ اس کے فیصلہ کو ایکسپٹ کرتے رہے ہیں۔ ایران نے ترکی بترکی جواب دے دیا کہ اگر تم ہماری سینا کو، ہماری آرمی کو دہشت گرد قرار دو گے تو ہم بھی تمہاری سینا کو دہشت گرد قرار دیں گے۔ یہ ایران نے اس مرتبہ کیا ہے اور ایران کی پارلیمنٹ نے باضابطہ یہ ریزولوشن پاس کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔